عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم بہت ضروری اور پیپر نمبر 1 میں دوسرا سوال خطوط نویسی، یہ او لیول کی بات میں کر رہا ہوں کہ او لیول میں پیپر نمبر 1 میں کویسچن نمبر 2 جو ہوتا ہے وہ ہے خطوط نویسی۔ اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو 200 الفاظ پر مشتمل خط لکھنا ہوتا ہے، لیکن 200 الفاظ پر مشتمل خط لکھنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ خطوط نویسی کی جو حصے ہیں، خط کے جو حصے ہیں، اس کا اچھی طرح خیال رکھا کریں، کیونکہ جو 20 نمبر ہے ان 6 حصوں پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ کس حصے کے کتنے نمبر ہوتے ہیں اور آپ کو کیا لکھنا چاہیے، آئیے خط کے حصے، خط کی اقسام اور خط کے لیے کچھ ہدایات جو ہے وہ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے خط میں کچھ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح مکتوب، یہ خط کو کہتے ہیں، کاتب، خط لکھنے والا، مکتوب الیہ، جس کی طرف خط لکھا جائے، جس کی طرف آپ خط لکھتے ہیں اس بندے کو مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط کی 3 اقسام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ذاتی خطوط، جو ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ کو لکھتے ہیں۔ کاروباری خطوط، جو ہم کسی کاروبار کے سلسلے میں دکاندار یا کمپنی مالک کو خط لکھتے ہیں۔ سرکاری خطوط، کسی سرکاری دفتر، اسکول وغیرہ کے افسر کو خط لکھا جاتا ہے، اس کو سرکاری خطوط کہتے ہیں۔ ذاتی خطوط اور دونوں باقی جو 2 کاروباری اور سرکاری خطوط ہیں، اس میں یہ فرق ہے کہ ذاتی خطوط میں ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنے گھر کی خیریت سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کی خیریت پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے اور آپ کیسے ہیں، جبکہ باقی دونوں میں ہم نہ ہی اپنے گھر کے حالات سے خیریت سے آگاہ کریں گے، نہ ہی ان کے گھر کے خیریت کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو ان تینوں میں فرق یہ ہے۔ اب خط کو ہمیشہ سادہ فقرات میں لکھا کریں، سادہ جملوں میں لکھا کریں، کیونکہ ہم ایک عام بندے کو خط لکھتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال کیا کریں، یعنی القاب و آداب کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ سے عمر میں بڑے ہیں تو محترم، جناب، قبلہ و کعبہ وغیرہ۔ اگر آپ کا ہم عمر ہے تو پھر آپ تم، تیرے اور تو جیسے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں تو پھر آپ پیارے، ڈیئر، اگر کوئی دھمکی وغیرہ بھی لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ، جس طرح یہ الفاظ۔ اسی طرح سب سے ضروری چیز جو ہے وہ مواد کا پیراگراف میں تقسیم ہے، کہ اپنے خط میں پیراگراف کا جو تقسیم ہے اس کا خیال ضرور رکھا کریں۔ کہاں پر پیراگراف کی تقسیم ہونی چاہیے، خط کے حصوں میں تفصیل بیان کروں گا۔ تحریری انداز کے بجائے بیانیہ انداز، جس طرح غالب کی خطوط اس لیے مشہور ہے کہ ان کے خطوط کا جو انداز ہے وہ بیانیہ ہے۔ جب آپ ان کا خط پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ بھی خط بھی اسی طرح لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والا ایسا سمجھے کہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ضروری چیز جو ہے گھر سے خط یا گھر کو خط۔ بعض طلباء بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، جب خط شروع کرتے ہیں مثلاً اپنے ابو کو خط لکھے، تو ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو وہ سوچیں گے کہ کس طرح میں اپنے ابو کو خط لکھوں، یعنی تو سب سے ضروری چیز کہ آپ گھر سے خط لکھ رہے ہیں یا گھر کو خط لکھ رہے ہیں، تو یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ آپ گھر سے خط لکھ رہے ہیں یا گھر کو خط لکھ رہے ہیں۔ بعض طلباء شروع کرتے ہیں کہ میں گھر سے خط لکھ رہا ہوں، لیکن آخر میں اختتام پر آتے ہیں، اختتامی کلمات میں ایسے جملے لکھتے ہیں جس طرح یہ گھر کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بہت ضروری بات یہ ہے کہ خیال رکھا کریں کہ یا تو آپ گھر سے خط لکھ رہے ہیں، آپ کے ابو باہر ہیں، یا آپ باہر ہیں اور آپ گھر کو خط لکھ رہے ہیں، تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھا کریں اور خوش خط لکھا کریں
اور خط لکھنے کے بعد ایک بار ضرور پڑھا کریں کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ اگر کہیں پر بھی آپ نے کوئی غلطی وغیرہ کی ہے، کوئی الفاظ کوئی لفظ غلط لکھا ہے تو لکھ اٹ اور اس کے بجائے خط پین سے وہ لفظ اریز کر کے یعنی کراس کر کے اس کے اوپر دوبارہ وہ لفظ لکھ سکتے ہیں۔ اب خط کے جو حصے ہیں اس کی طرف آتے ہیں کہ خط کے کتنے حصے ہیں، کہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں اور کہاں پر کیا لکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے پتہ اور تاریخ۔ یاد رکھیے خط کے 6 حصے ہیں اور 6 حصوں پر جو 20 نمبر ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے نمبر 1 خط کا پہلا حصہ ہے پتہ اور تاریخ، اور اس کا آپ کو 1 نمبر ملتا ہے اگر آپ نے صحیح لکھا ہو۔ اوپر لکھے ہے امتحانی مرکز، دوسری لائن میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر پہلی لائن میں بھی اور دوسری لائن میں بھی تاریخ لکھیے، لیکن تاریخ اردو کے طریقے سے لکھیے۔ اردو کا طریقہ یہ ہے کہ جو دن ہے وہ ہندسوں میں، مہینہ لفظوں میں اور سال بھی ہندسوں میں۔ 22 اگست 2019 ضروری نہیں کہ آپ ہند سے اردو میں لکھیں، آپ ہند سے انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح 1 2 3 ہم لکھتے ہیں۔ 22 اگست 2019 یعنی وہ انگلش میں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ غلط ہوگا کہ آپ نے اس طرح، اگر آپ نے اس طرح لکھا کہ 22/8/2019 انگلش کے طریقے سے، پھر آپ کو پہلے حصے کا نمبر نہیں ملے گا۔ تو پہلا حصہ ہے پتہ اور تاریخ، دونوں لائن میں سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر سٹارٹ کریں۔ تیسری لائن میں القاب و آداب سٹارٹ کرتے ہیں، تو القاب کے لیے وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے آپ نے تاریخ ختم کی ہو، محترم ابو جان، اور محترم ابو جان کے فوراً بعد علامتی ندائیہ۔ علامتی ندائیہ وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پر آپ اس کے بعد کوئی سینٹنس یا کوئی لفظ نہیں لکھنا چاہتے، تو یہاں پر علامتی ندائیہ لگائی جائے گی۔ چوتھی لائن میں اسی طرح لکھیں گے جس طرح آپ لوگوں نے پہلی اور دوسری لائن لکھی ہے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر السلام علیکم، لیکن السلام علیکم لکھتے وقت خیال رکھا کریں کہ سین سے پہلے جو لام ہے وہ ضرور لکھیے، اور میم اور عین کے درمیان واو کبھی بھی نہ لکھا کریں۔ السلام علیکم میم پر پیش ہے، میم اور عین کے درمیان میں واو نہیں ہے۔ اور یہاں پر پھر آپ لگائیں گے رابطہ کی علامت، جو 2 نقطے ہیں اوپر نیچے، اس کو رابطہ کی علامت کہتے ہیں۔ رابطہ کی علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں سے آپ اپنی بات شروع کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ فوراً بعد میں خط شروع کروں یہاں سے، تو پھر آپ کو رابطہ کی علامت لگانی ہوگی۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ السلام علیکم کے فوراً بعد میں لکھنا اپنا خط سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر آپ کو ندائیہ علامت ندائیہ پھر لگانی ہوگی یہاں پر۔ اگر آپ نے ندائیہ علامت لگائی تو پھر آپ یہاں پر سٹارٹ نہیں کریں گے، اگر آپ نے رابطہ کی علامت لگائی ہے تو پھر آپ وہاں سے فوراً بعد اس کے فوراً بعد شروع کر سکتے ہیں۔ اور اچھی بات بھی یہی ہے کہ السلام علیکم کے بعد رابطہ کی علامت اور پھر یہاں سے آپ سٹارٹ کریں۔ تو یہ القاب و آداب دوسرا حصہ ہے، صحیح طرح آپ نے لکھا تو 1 نمبر یہاں پر ہے۔ نمبر 3 ابتدائی کلمات۔ ابتدائی کلمات السلام علیکم کے فوراً بعد اگر ذاتی خط ہے تو آپ اپنے گھر کے خیریت سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کی خیریت پوچھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ضروری بات جو ہے ابتدائی کلمات میں وہ یہ ہے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں جس موضوع کے بارے میں، تو اس موضوع کا، اس عنوان کو، اس موضوع کا ایک جملہ ضرور لکھا کریں۔ مثلاً آپ اپنے والد صاحب کو امتحان کے بارے میں خط لکھ رہے ہیں کہ آپ کے امتحان کب ہے اور اس کے لیے کوئی فیس وغیرہ آپ کو چاہیے، تو خیریت وغیرہ کے بعد مثلاً میں پورا جملہ پڑھوں گا، ہم سب خیریت سے ہیں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے پچھلے خط میں میرے امتحانات کے بارے میں پوچھا تھا، تو یہ خط میں اسی سلسلے میں لکھ رہا ہوں۔ تو خیریت اور جو عنوان ہے اس کے بارے میں ایک جملہ ضرور لکھیے، اس کو ابتدائی کلمات کہتے ہیں، اور اس پر 2 نمبر آپ کو ملیں گے اگر آپ نے صحیح انداز میں صحیح جملے لکھے تو 2 نمبر۔ چوتھا حصہ خط کا جو ہے وہ نفس مضمون ہے۔
نفس مضمون میں ہم یہاں پر جو پیراگراف کی جو تقسیم ہے وہ صحیح طرح ہونی چاہیے. کم از کم آپ کے خط جو نفس مضمون میں ہے 4 سے زیادہ پیراگراف ہونے چاہیے, کم از کم تو 4 ہونے چاہیے. اور بعض بچے یہاں پر صرف ایک پیراگراف لکھتے ہیں, شروع سے لے کر آخر تک پورا صفحہ ایک پیراگراف بنا کر ختم کرتے ہیں. تو کبھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے نفس مضمون جو خط میں نفس مضمون کا جو حصہ ہے وہاں پر آپ کو مختلف پیراگراف میں تقسیم کرنا چاہیے. مثلا آپ امتحان کے شروع کے بعد امتحان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کب امتحانات شروع ہو رہے ہیں, 2-3 جملے لکھیے, پھر پیراگراف چینج کریں. آپ کو امتحانات کے لیے فیس کی ضرورت ہے, کب ضرورت ہے, کتنی فیس چاہیے اور کس طرح وہ آپ کے ابو آپ کو بھیجیں گے, تو یہ پیراگراف الگ لکھیے. آپ امتحانات کے بعد چھٹیاں آنے والی ہیں, کب آنے والی ہیں اور کتنی چھٹیاں ہیں, وہ پیراگراف الگ لکھیے. ان چھٹیوں میں آپ کا کیا ارادہ ہے, گھر جائیں گے یا یہیں پر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر نکلنے کا ارادہ ہے, تو ان سے اس بات کو بھی ایک الگ پیراگراف میں لکھیے. اور اگر آپ اپنے گھر والوں سے یا آپ اپنے ابو سے والد صاحب سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں, کسی گھر کے حالات کے بارے میں, تو اس پیراگراف کو الگ لکھیے. تو 4-5 پیراگراف کے آپ کے ہو جائیں گے اور پھر آپ کا خط مکمل ہو جائے گا. یاد رکھیے جو 200 الفاظ ہیں وہ نفس مضمون کی ہی شمار کیے جاتے ہیں, لہٰذا آپ کو نفس مضمون کم از کم 2 پیجز کا ضرور لکھنا چاہیے اور اس کو 4-5 یا 6 پیراگراف تک لے کے جانا چاہیے. نمبر 5واں جو حصہ ہے وہ اختتامی کلمات ہے. اختتامی کلمات میں عام طور پر 2 باتیں لکھی جاتی ہیں, یا تو دعا, کسی کو دعا دیتے ہیں, کسی سے دعا لیتے ہیں, یا اگر چھوٹا ہے تو نصیحت کی باتیں لکھی جاتی ہے. اختتامی پیراگراف جو ہے, اختتامی کلمات جو ہے وہ ایک جملے کا بھی ہو سکتا ہے, 2 جملوں کا بھی ہو سکتا ہے, یا ایک پورا پیراگراف بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو بھی جس طرح آپ نے وہاں السلام علیکم یا امتحانی مراکز وغیرہ یہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر آپ لکھا کریں. مثلا آپ اپنے ابو جان کو آپ نے پورا خط لکھا اور اس کے بعد لکھتے ہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اسی طرح کوئی جملہ دعائیہ انداز, ان سے دعا لینے کی درخواست کیجئے. اس کو اختتامی کلمات کہتے ہیں. اور یہ الگ, اس کی بھی جس طرح ابتدائی کلمات کے 2 نمبر ہے, اسی طرح اختتامی کلمات کی بھی 2 نمبر ہوتے ہیں. تو اس کو الگ پیراگراف میں لکھنا چاہیے. چھٹا حصہ جو ہے وہ کاتب کی القاب ہے. کاتب کی القاب یعنی آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اوپر ہے محترم ابو جان, تو نیچے ہونا چاہیے آپ کا فرمانبردار بیٹا, اور نیچے صرف اور صرف اپنا نام لکھیے. نیچے پھر بچے غلطی کرتے ہیں, دوبارہ تاریخ لکھتے ہیں اور وہ بھی انگریزی طریقے سے لکھتے ہیں. تو یہاں پر دوبارہ تاریخ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا فرمانبردار بیٹا اور نیچے اپنا نام لکھیے. بعض بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ اوپر محترم ابو جان لکھا ہوتا ہے, اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ نیچے وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کس کو خط لکھا ہے, نیچے لکھتے ہیں آپ کا دوست. تو یہ بہت ہی واضح غلطی ہے, اس کا خیال رکھا کریں. اگر آپ دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو نیچے لکھے آپ کا دوست, اگر آپ والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو نیچے لکھے آپ کا فرمانبردار بیٹا یا آپ کا بیٹا, اور نیچے اپنا نام لکھیے. تو یہ خطوط نویسی کے لیے خط کے حصے, کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کتنی اقسام ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مضمون نویسی کے بارے میں وضاحت سے, مضمون نویسی کے بارے میں وضاحت سے لکھیں گے اور سمجھائیں گے کہ مضمون نویسی کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.